اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں زمرد جسے پنہ بھی کہتے ہیں، اس کی معلومات لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس قیمتی نگینے کو اردو اور پنجابی زبان میں پنہ اور فارسی میں زمرد کہتے ہیں، ہندی میں مرکت اور سنسکرت میں اشمگرا، عربی میں حجر الحیا اور انگریزی میں ایمرلڈ جیسے اسماء گرامی سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس نگینے کا جو مزاج ہے یہ سرد اور خشک ہے، ساتھ ساتھ یہ بہت حیادار بھی ہے۔ وعدہ خلافی کرنے والے شخص کی انگلیوں میں اگر یہ نگینہ ہو تو یہ اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے، اپنی آب و تاب و چمک و دمک کی وجہ سے اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ دنیا میں تمام سبز رنگ کے پتھر اور نگینوں میں یہ ممتاز اور اعلیٰ پتھر ہے۔ یہ بلور کی طرح صاف شفاف اور چمکدار، خوبصورتی اور شان و شوکت کے لیے پہنا جاتا ہے، اور یہ نگینہ انگوٹھی میں لگا کر دیکھنے سے نظروں کو فرت پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا رنگ بھی سبز تھا، اور آپ کے گنبد پاک کا بھی رنگ سبز ہے، سبز گنبد والے کے نام سے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ نگینہ اپنے پہننے والے کو دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھتا ہے، فتح اور کامرانی عطا کرتا ہے۔ اس پتھر کی رنگت سبز ہے جو طوطے کے پروں کے رنگ سے مطابقت رکھتی ہے، یا تازہ گھاس جو سبز رنگ کی ہوتی ہے اس سے اس کی مشابہت ہوتی ہے۔ بعض زمرد سنہری اور نیلے رنگ کے بھی ہوتے ہیں۔ مختلف اقسام ہیں جن میں اس کو ریحانی یا گل ریحان کی طرح سبز رنگ کا جو ہوتا ہے اس کو ریحانی بھی کہتے ہیں، اور بعض اس اقسام میں اس کی ایک قسم زنجاری، یہ ہری مرچ کی طرح سبز رنگ کا ہوتا ہے، اور کاہی یہ سیاہی مائل سبز رنگ کا زمرد ہوتا ہے۔ سعیدی، یہ پتھر مصر میں پورٹ سعید کے پاس پیدا ہوتا ہے، اس لیے سعیدی کے نام سے مشہور ہے، اور یہی سنہری مائل سبز رنگ کا پتھر ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایپ بھی پائے جاتے ہیں۔ قیمتی ہونے کی وجہ سے خریدتے وقت اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی دبا داغ شگاف نہ ہو۔ جوہری حضرات اس کے 6 ایپ گنتے ہیں۔ چیر یعنی اس کے اندر شگاف نہ ہو، ریکھا جس کو خط کہتے ہیں کوئی خط نہ ہو، ابر یعنی دھواں نما کچھ اس میں نہ ہو، کانجا یعنی خراب اور آبدیدہ نہ ہو، قدرتی ایپ جو جس کا صنعت کی وجہ سے چھپا دیتے ہیں وہ نہ ہو، ڈابا اور بے مکڑی کے جالے کی طرح اس کے اندر داغ دبے اور ایسا کچھ ہو تو اس کو نہیں آپ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اصل زمرد کی شناخت اس کی سختی اور وزن کے لحاظ سے بھی کی جاتی ہے۔ اس نگینے کا حجم اس کے وزن کے لحاظ سے ہلکا ہوتا ہے، رات اور دن میں دیکھنے میں یکساں نظر آتا ہے، اور اس پتھر پر کسی تیزاب کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بصورت نقلی ہونے کے یہ لال رنگ کا نظر آنے لگتا ہے۔ اس کی دیگر شناخت یہ ہے کہ اس کو فلٹر میں اگر دیکھا جائے تو اصلی نگینہ رنگ نہیں بدلے گا، اصلی اور اچھا زمرد جو ہے طوطے کے پروں کے رنگ کے مثل ہوگا۔ اصلی زمرد میں سوراخ کیا جا سکتا ہے اور اس پر کوئی کسی قسم کا بھی تیزاب اثر نہیں کرتا۔ زمرد کی انگوٹھی میں نگینے کے طور پر اگر پہنا جائے تو بطور دوائی اور کشتے کی شکل میں بھی یہ استعمال کی جاتی ہے، جو معدے کے لیے بہترین ہے اور نبض کی حرکت کو تیز کرتی ہے، روح کو تقویت دیتی ہے، دل اور مغز کے لیے یہ مقوی ہے۔ جزام، ضائع خون، زہر اور ڈنگ اور بہت پیاس کی شکایت اور جگر کی خرابی جیسے مرضوں اور جذب الخصو اور مرگی والوں کو زمرد کا کشتہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مرض کھانسی میں یہ کافی فائدہ دیتا ہے، دمے کو دور کرتا ہے، گلے میں پہننے سے عارضہ مرگی سے جس کو مرگی ہو اس کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ اگر کسی کو سام ڈس جائے یا کوئی بھی کسی قسم کا زہر ہو کسی اور اشراد العز کا تو اس کا کشتہ اس دریا کا کام کرتا ہے۔ خوراک اس کی 10 چاول کے برابر استعمال کرنے چاہیے۔ ذیابیطس کا شکایت والوں کو یہ نگینہ بہت پہننا چاہیے۔ پیشاب کی زیادتی کو یہ دور کرتا ہے، مثانے کو قوی کرتا ہے۔ حکماء اس کو کشتہ جگر کے نام سے بھی پکارتے ہیں، یعنی کہ جگر کے مریضوں کے لیے کشتہ جگر بنا کر بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ زمرد کا کشتہ جو ہے یہ تجربہ کار حکماء کے مشورے سے ہی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زہر کی بھی خاصیت رکھتا ہے جس کا غلط استعمال نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا سرما آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے، عورتوں کے مرض اختناق رحم اکثیر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ زمرد دافع و اثر البول ہے۔ پرانے زمانے میں اس کو واضح حمل میں آسانی کے لیے عورتوں کے ران پر باندھتے تھے یا اس کا لاکٹ گلے میں پہنتے تھے۔ مزاج سرد اور خشک ہے، اس لیے یہ طبی طور پر اس پتھری کو توڑتا ہے، کسی بھی حصے میں جسم میں پتھری ہو تو یہ اس کو توڑتا ہے۔ غصے اور غم کو جس شخص کو ہو اس کو یہ انگوٹھی استعمال کرنی چاہیے۔ مزاج میں چونکہ یہ خوشی لاتا ہے، محبت اور وفاداری پیدا کرتا ہے۔
اس کی انگوٹھی نگینے کو اس کو دیکھنے سے انسان کی بصارت جو ہے یہ بڑھتی ہے اور دشمن کے دلوں پہ اس کا رعب پڑتا ہے. اگر عورت پہنے تو اسے حقیقی محبت ملتی ہے مرد کی، اور اگر مرد پہنے تو اسے بیوی کی بہترین محبت میسر آتی ہے. زمرد پہننے والے کو پاک دامنی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اگر اس کو مستقل ناپاکی میں استعمال کیا جائے تو یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. زمرد اپنے پہننے والے کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. یہ نگینہ انگوٹھی میں اگر کوئی اس شخص پہ برا سایہ یا کسی کی نظر انسان کو لگ جائے تو یہ انگوٹھی میں کانپنے لگتا ہے. یہ نگینہ شہرت اور نام اور بندے کو بخشتا ہے. یعنی جس شخص نے یہ انگوٹھی پہن رکھی ہوگی اس کی شہرت اور نام میں اضافہ ہوگا. یہ اپنے پہننے والے کو کافی فائدہ دیتا ہے اور نقصان سے یہ محفوظ رکھتا ہے. یہ پتھر اپنے اندر چند سحری خواص بھی رکھتا ہے جس سے اس کے فائدے اور نقصان بھی واضح ہیں. یہ پتھر اس کے اوپر اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کندہ کرا کے پہنا جائے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس کو پانی میں ڈال کے پینے سے جسم کی تمام بیماری، جو لوگ کشتہ نہیں بنا سکتے، کشتے کی ترکیب نہیں پتا اور جو کشتے ملتے نہ جانے وہ اصلی ہے یا نقلی، تو اس کو پانی میں ڈال کے اس کا پانی استعمال کرنے سے اس کے تمام فوائد انسان حاصل کر سکتا ہے. برج سور اور سرطان ہوت سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے یہ سود مند ہوتا ہے. مریخ ستارے کے افراد اسے پہنے باثر شخصیت اس کو بناتے تھے. معاش یعنی رزق کی تنگی کو یہ دور کرتا ہے. زمرد کا ستارہ جو ہے یہ مشتری ہے اور برج کوس اور ہوت ہے جن کے یہ برج ہوں ان کو یہ نگینہ کافی راس آتا ہے. اور جن حضرات کا ستارہ مشتری اپنے ذائچے میں کمزور ہو ان کو زمرد لازمی پہننا چاہیے. جن حضرات کو اپنا برج اور ستارے کا علم نہیں ہے اور ان کے نام کا اگر پہلا حرف دال چھوڑ دیجیے فے اور سے اگر شروع ہوتا ہے تو وہ نگینہ استعمال کریں. یونانی حساب سے اگر دیکھا جائے تو مئی کے مہینے میں پیدا ہونے والے حضرات کا یہ نگینہ برسٹون ہے. اور علم اور عداد کی روشنی میں جن حضرات کے نام کا عدد یا تاریخ پیدائش کا عدد تینوں ہے یہ نگینہ ان کو بہت راس ہے. کسی شخص کو اگر اپنے نام اور تاریخ پیدائش کا عدد معلوم نہیں ہے تو وہ میری ڈسکرپشن میں نے ویڈیو دے رکھا ہے کہ آپ نے اپنے نام کا یا تاریخ پیدائش کا عدد کیسے معلوم کرنا ہے. بہت ہی آسان اور مجرب طریقے میں نے بیان کیے ہیں، ان سے آپ وہ معلوم کر سکتے ہیں. 3 عدد والے تاریخ پیدائش سے ہو یا ڈیٹ آف برتھ، کوئی بھی شخص اپنی ڈیٹ آف برتھ کو لکھے اور ان سب کو آپ الفاظ ہندسوں کو آپس میں جمع کرے. اینڈ پہ اگر اکائی میں آگنے کے بعد 3 بچ جاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ نگینہ بہت مفید ہے. دنیا کے مشہور معروف نواب رامپور کے پاس بہت سے نگینے تھے. نگینوں زمرد کے پہاڑ تھے اس شخص کے پاس. ایک پیالہ بھی تھا جو 17 انچ چوڑا تھا، وہ مغل شہنشاہ بادشاہ شاہ جہاں کے پاس تھا. اس پیالے پر بہترین نقش و نگار اس کے بنے ہوئے تھے جو آج کل لندن کے عجائب گھر میں موجود ہیں. دہلی کے لال قلعہ میں بھی آج بھی زمرد کی پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں جس میں بادشاہ کھانا کھاتے تھے. اگر وہ کھانا ان میں اس لیے کھاتے تھے کہ اگر کھانے میں زہر ملا دیا ہو کسی نے تو یہ پلیٹیں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی تھی، اس لیے وہ اس زمرد کی پلیٹوں میں کھانا کھاتے تھے. ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے یہ میری مختصر اور جامع ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں گے. اور پلیز میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے. مجھے اسی کے ساتھ نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.